نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. ایک نظم جس میں نعت کا پہلو بھی ہے اور صحابہ کرام سے اپنے تعلق جو شریعت کا تقاضا ہے وہ بھی ہے. اور جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو ہماری مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سارے، اس میں اہل بیت بھی ہیں اور اس میں آپ کے اصحاب بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں. تو ایک نظم چلتی تھی اور بہت ہی خوبصورت اس کے کچھ اشعار تھے. تو اس کے دو پہلے اشعار تو وہی، باقی اشعار پھر میں نے اس پر چند سال پہلے لکھے. تو اس کا عنوان ہے نبی اور صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچاٹ اپنا جی اس جہاں سے ہوا ہے. تو یہ اور اسی طرح آسان ہے یہ بات، تو بالکل بات تو سمجھ میں آ رہی. اس دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، نہیں لگتا. جب سے جنت کی طلب ہوئی ہے اس دنیا سے اب دل نہیں لگتا. اور نبی اور صحابہ کے جب ہم طریقے پر چلتے ہیں تو دلوں میں سکون ہوتا ہے، یہی طریقہ ہے. تو اس کے بعد انہی کے دو اگلا شعر بھی ان کا ہی ہے کہ وہ طائف کی وادی میں نے اس کو گلیوں میں کر دیا، وہ طائف کی وادی میں یا طائف کی گلیوں میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا رہے ہیں وہاں پر طائف میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ حکم دیں تو دو پہاڑوں کو ملا دیا جائے. کہتے نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں شاید کوئی قبول کر لے، ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں، بعد میں آنے والے کوئی ایمان لے آئے. پوری امت کا کیسا درد. تو وہ طائف کی گلیوں میں پتھر کھا رہے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، ہمیں بچانے کی خاطر یہ ساری تکلیف جھیل رہے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہے؟ اسی کے طریقوں کو ہم نے پیروں سے روند دیا ہے، کہ اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا، ٹرمپل اوور کرنا. بھلا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے؟ ہم وفادار ہیں؟ یہ وفا ہے؟ بے وفائی ہے بالکل. کہ نبی کے طریقے ہمیں پسند نہیں، پسند ہو تو اختیار نہیں کرتے، اپنی زندگی میں لاتے نہیں، لاتے ہیں تو مجبوری میں لاتے ہیں. کیا کریں، پھنس گئے. سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کا کوئی اہتمام نہیں، اس کا اضافہ ہو جائے نہیں، جیسا ہے بس جتنا جس نے جہاں پہ کر لیا اسی پہ توکل کر کے بیٹھ گیا. پھر اس میں کچھ اضافے میں نے یہ کی، نہ مال غنیمت نہ ملک و حکومت، یہ نہیں چاہیے، اس کے لیے نہیں آئے. نہ تقتیل انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، قتل کر کر کے ڈال دینا، لوگوں کی جانیں لینا، یہ اس لیے نہیں آئے. نہ تحذیر امت، نہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئے، ہر وقت لوگوں پہ خوف طاری رکھے، لوگ ہمیں دیکھیں تو گھبرائیں. یہ جو ایکسٹریمسٹ گروہ بنے اور فیکشنز بنے جنہوں نے ایسی حرکتیں کی، داعش وغیرہ، اسلام کی تعلیم نہیں ہے، غلط ہے سارا. بلکہ آپ کا مقصود کیا تھا؟ ہدایت برائے بنی نوع انسان، آدم کی اولاد سب کے لیے بس ہدایت کا سلسلہ ہو جائے، یہی ان کا مقصود اور مدعا ہے. پورا دعوی، پوری کوشش یہ ہے کہ حق یہ ہے، اس راستے پر آ جاؤ. نبی کی بھی یہی شان ہے، صحابہ کی بھی یہی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. نہ شاہانہ سطوت، اب کوئی ایسی شاہانہ آپ کو ان کی اپیرنس نہیں ملے گی، ایسا کوئی اورا نہیں وہ بناتے، اپنے ایسے احوال نہیں رکھتے کہ جن کو دیکھ کے لگے کہ کیا ٹور ہے، کیا ان کی شان ہے. نہ بالکل سادہ. نہ کبر و رعونت، تکبر، بڑائی، اپنی کوئی شان، میں، ایسا کوئی تذکرہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، نہ صحابہ میں. نہ دربان شاہی، کوئی شاہی دربان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہو، ہٹو بچوں لگاتا ہو، کوئی آئے نہ. نہ دنیا سے رغبت، کیا دنیا میں لینا، ایک چادر پہ لیٹے ہوئے، زمین پہ پڑے ہوئے، کھجوروں کے چھپر پہ اطمینان سے نیچے جگہ مل گئی ہے تو لیٹ گئے، درخت کے سائے میں پڑے ہوئے. بڑی عاجزی سے غلاموں پہ شفقت، غلاموں کے ساتھ معاملہ بالکل ایسے کر رہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کون بادشاہ کون.
یہی یارو دستور خیر الورا ہے. تمام لوگوں کے یہ ورا چھوٹی سے ہونا چاہیے، واو رہی چھوٹی ہے الف مقصورہ سے، تو یہ ان کا دستور ہے. ورا مخلوق کو کہتے ہیں. سب سے بہترین مخلوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دستور یہی ہے کہ بالکل شفقت. نمازوں میں تقلیل، نمازوں میں کمی کرواتے ہیں. معراج کے سفر میں جاتے ہیں تو بار بار اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر کم کر دیجیے. 50 سے کم کرتے کرتے 40 اور 30 اور پھر 20 10 5 کا کہ مزید میں کرنے کی شرم آتی ہے. تو معراج کی شب نمازوں میں کمی کروائی. سفر اور مرض میں عبادت میں رخصت. سفر میں ہو تو نماز چھوٹی قصر کر لیجیے. روزہ مت رکھی، بعد میں رکھ لیجیے. بیماری ہے تو روزہ بعد میں رکھ، نماز بیٹھ کے پڑھ لیجیے، ہمت نہیں کھڑے ہونے کی. مشقت سے ہم کو بچانے کی خاطر شریعت کو آسان تر کر دیا ہے، آسان تر کر گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شریعت کو آسان کر دیا جتنا زیادہ ہو سکا. کوئی مشقت نہیں. پچھلی امتیں 25% زکوٰۃ 2.5% کروا دی. جہاں ناپاکی لگے جسم میں یا کپڑے پر اس کو کاٹ کے پھینک دو، برداشت نہیں ہوگی، جسم پہ قبول نہیں کی جائے گی، دھونے کی گنجائش نہیں. عجیب حالت ہے، کیسے رہے گا انسان زندہ؟ کتنا محتاط رہنا پڑے گا. بری نماز کی جگہ خالی خاص جگہ نہیں پڑھ سکتے، مسجد جا کے پڑھ سکتے، گھر میں پڑھ ہی نہیں سکتے، ہر جگہ نہیں پڑھ سکتے، راستے میں نہیں پڑھ سکتے. اس لیے آج تک کرسچن جوش پیپل راستے میں کبھی پڑھتے ہوئے نظر آئے آپ کو؟ اپنی عبادت کرتے ہوئے چرچ جانا پڑتا، کوئی آپشن نہیں ان کے پاس. ہمارے لیے کتنی آسانی، جہاں بیٹھے جہاں ہیں وہاں ہیں، اس حالت میں ٹرین میں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں نفلیں. اطاعت پہ اصرار ہر دم نمایاں. اصرار کرتے کہتے کہ اطاعت کرو، ہمیشہ یہ کہتے ضرور ہے، لگے میں اسی میں فکر میں بھی دیکھو تقویٰ سے رہو. اے نبی کی بیٹی فاطمہ، نبی کی بیوی عائشہ، نبی کی پھوپھی صفیہ تہجد میں آواز دے رہے ہیں، اٹھو اور اپنے اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو. کل قیامت میں یہ منہ لے کر مت آ جانا کہ نبی کے ہم بیٹی ہیں یا پھوپھی ہیں یا بیوی ہیں تو کام بن جائے گا. نہیں، خود اپنا سجدوں سے مدد کرو، کام کرو، اللہ سے تعلق بناؤ، محنت کرو. تو دیکھو اطاعت کروا رہے ذرا ذرا، بہت محنت کروا رہے. گناہوں پہ تحذیر ہر لمحے غالب، گناہوں سے ڈرا رہے، بچا رہے. نہیں، گناہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. لیکن بظاہر خطاؤں پہ تنبیہ بھی، غلطی کی تو ڈانٹ بھی ہو رہی ہے، سزا کا وقت آیا تو سزا بھی، جو حکم نافذ کرنا ہے وہ بھی، یہ سب بھی ہو رہا ہے. لیکن بباطن خطاوار کا اثر ہے، اندر سے اس سے غلطی ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ ہے، اسی کے لیے رو رہے ہیں، اسی کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں، اسی کے لیے دعا کر رہے ہیں. کوڑے لگائے جا رہے ہیں. ایک صحابی کو کثرت سے شراب پینے کی وجہ سے بلاخر نہیں چھوٹے تو کوڑے لگاؤ، تو لگائے. ایک اور صحابی نے ان کو کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت، شراب نہیں چھوڑتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں کہ ویسے خدا کی قسم یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ہم لوگ اس کا دفاع کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. غلطی ہے، اس پہ سزا دے رہے ہیں، لیکن دل میں نفرت نہیں ہے، اس سے محبت ہے، اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے دل میں تڑپ ہے، اس کے لیے خبر دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ اس کا معاملہ آسان کر دے. غامدی عورت سنسار کی جا رہی ہے، کسی نے کہہ دیا کہ اس کا خون کپڑے پہ لگ گئے تو ناپاک. فرمایا ایسے مت کرو، اس کی دعا اللہ نے ایسے قبول کی ہے کہ 70 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے، پوری بستی کے لیے کافی ہو جائے. تو گناہگار کی سپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ سزا نافذ ہو رہی ہے. یہ ہے جذبہ، یہ تکلیف، اس کے غم، یعنی جو اس کے اوپر گناہ کا نفس کے غلبے کی وجہ سے اثر ہو گیا ہے، تو اس گناہ سے نفرت، اس انڈیویجول سے نہیں، اس شخص سے نہیں، کافر سے بھی نہیں نفرت، بلکہ اس کے کفر سے نفرت الگ بات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے بھی دل میں نفرتیں ہوں، اس کے لیے دعائیں نہ کی جائیں، بد دعائیں کی جائیں. ایسا نہیں کیا کبھی. وہ راتوں کو سجدوں میں رو رو کے رب سے ہمارے لیے جاگ کر گڑ گڑاتا، ساری ساری رات ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. یہ پڑھتے پڑھتے رات گزار، اتنی دیر سر سجدے میں رکھنا، پاؤں میں ورم آ رہے ہیں، دعائیں کی چلے جا رہے ہیں، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ لوگوں کا کیا، ایسے تڑپ کے
سینے سے صحابہ کہتے ہیں رہتا ہانڈی ابل رہی، اتنی آپ پر رقت طاری رہتی تھی. اپنے لیے تھوڑی، اتنی تو جنت بنی ہوئی ہے، اپنی کیا ٹینشن ہے، امتحان پاس ہونا ہوگا تو دوسروں کا دیکھا جائے گا، پر کر لی تھوڑی سی دعا اور کتنا. ایسا درد، ایسا غم. حریص علیکم کی تفسیر بن کر اللہ قرآن میں فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حریص علیکم، تم پر بڑے حریص ہیں، تمہارے لیے بہت لالچی ہیں. یہ لالچی لفظ ویسے منفی ہے، لیکن یہاں لالچی لفظ بہت اچھا ہے. اپنے پیاروں کی آخرت بچانے کی لالچ ہے سب کی دل میں، سب کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا اچھا میں تمہاری 1/3 امت کو بھیج دوں گا، نہیں، اور بھی تو لالچ کر رہے ہیں. حریص، بس تمہارے لیے حریص ہے کہ سب کو بس کسی طرح سے سب کا کام بن جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی میں نہ جائے، کوئی عذاب نہ جھیلے. تو حریص علیکم اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر بہت شفقت کرنے والے ہیں، تم سے بہت تمہارے لیے تڑپتے ہیں. مثالی محبت رقم کر گیا ہے. یہ مثالی ایسی محبت کوئی کر کے دکھائے امت سے، جو آنے والے ان کے لیے بھی. ہم سب کی طرف سے ایک مینڈا بھی قربان کیا کہ سب کو اس کا ثواب مل جاتا ہے قیامت تک کے لیے، کسی اخلاص سے کیا ہو. آخری پھر یہ کہ خبیب اور زید دفنہ یا زید ابن دفنہ دونوں طرح سے ان کا نام ہے. یہ 2 صحابہ ہیں، 2 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد کچھ جاسوسی کے لیے 10 صحابہ کو بھیجا تھا، اور ان میں ان کے امام عاصم بنائے گئے تھے. اور یہ عاصم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہوتے ہیں، ان کے بیٹے عاصم کے نانا، وہی جو آگے چل کے پھر عمر بن عبدالعزیز انہی کی نسل سے آئے. تو بہرحال تو ان کو بھیجا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 10 لوگ تھے. قریش کے ایک قافلے بنی حذیل وغیرہ کو ان کا اندازہ ہو گیا، یہ بخاری میں آئے گی حدیث جب پڑھیں گے وہاں انشاءاللہ. تو انہوں نے گھیر لیا، اور جب ان کو اندازہ ہوا تو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب 10 لوگ تھے، کہا کہ چھت پہ ہم اوپر پہاڑی کے حصے میں کہیں چھپ جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ذرا پروٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ اوپر سے کم از کم کچھ تو سمجھ. لیکن اب وہ چاروں طرف سے گھیر لیا. تو ایک ٹیلے پہ چڑھ تو گئے، لیکن چاروں طرف سے اب گھیرائی میں آ گئے، نرغے میں آ گئے. 100 تیر انداز. تو انہوں نے پھر تیر مارنا شروع کیے. تو اترنے سے تو منع کیا. عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہیں اتریں گے، نہیں، اپنے آپ کو غیر اللہ کے زمان، یہ غیر مسلموں کے زمان میں نہیں دیں گے، یہ ٹرسٹ وردی کم ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تیر مارتے رہے تو 7 لوگ شہید ہو گئے، عاصم بن ثابت شہید سمیت. انہوں نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے جسم کو ان دشمنوں سے محفوظ رکھیے گا. تو بعد میں ان کے اوپر تو باقاعدہ اللہ نے بادلوں کی طرح شہد کی مکھی کا چھتا بھیج دیا جو ان کو کور کر کے رکھتا رہے، ہاتھ نہ لگا سکے، قریب بھی نہیں آ سکے. یہ 3 صحابہ اس میں خبیب، زید بن دثنہ اور ایک اور صحابی، یہ تینوں اتر گئے کہ چلو ٹھیک ہے. تو یہ تیسرے جیسے ہی اترے یہ لوگ کہ ٹھیک ہے، ان کا کہ ہم تو امان دیتے کچھ نہیں کہیں گے، آ جاؤ. تو دھوکا تھا، بلایا نیچے. تو جو تیسرے تھے ان جیسے ہی آئے تو انہوں نے کیا کیا، انہی کے انوں کے تیروں کمانوں سے وہ نکال کے ٹانک جو تھی اس کی رسی اسی سے باندھنا شروع کیا. تم نے دھوکا دیا. پھر وہ دوسرے جو تھے تیسرے انہوں نے ساتھ نہ دیا ان کا، وہ نہیں تیار ہوئے، تو بالآخر وہ شہید کر دیے گئے. اب یہ 2 لے جا کے انہوں نے مکہ پہنچائے اور وہاں فروخت کر دیا، بیچ دیا ان لوگوں کو. اس میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے کسی ایک بڑے کافر کو قتل کیا تھا، اور تو ان کے بیٹوں کو انہوں نے وہ خرید لیا. جب فروخت کیا گیا تو انہوں نے خریدا کہ ہم اپنے باپ کے بدلے ماریں گے. اور زید بن دثنہ جو ہے یہ امیہ بن خلف کے، صفوان بن امیہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو فتح مکہ کے بعد ہوئے، انہوں نے لے لیا. اور انہوں نے پھر زید بن دثنہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں وہ واقعہ مشہور ہے کہ کہا کہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا جب ان کو 3-4 دن رکنا پڑا، کچھ دن رکنا پڑا اس لیے کہ یہ حرام مہینے، محترم مہینے چل رہے تھے، حرمت والے مہینے. تو انہوں نے انتظار کیا. اس انتظار کے بعد پھر ان کو سولی دی گئی، سب آ رہے تو تیر مارے جا رہے. کہا کہ تم پسند کرتے کہ تمہاری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ تو ان کا تو میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مدینے میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور میری جان بچ جائے. اپنی جان میں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ وہاں کانٹا چبھے اور میری جان بچ جائے.
اور تم کہہ رہے ہو میں ان کی جگہ، بہت بڑی بات ہے. تو میرا شہید کر دیا گیا. ابو سفیان نے سوال کیا تھا ان سے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا وفادار کسی کو نہیں دیکھا کسی کے لیے، ایسی جان دیتے ہیں. اور انہوں نے قسم دے کے کہا تھا کہ تم بتاؤ کہ دل میں خالی مار تم تمہیں رہے، لیکن میں خالی دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری کیفیت، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ محمد ہوتے تمہاری جگہ سے؟ بہت بڑی بات ہے. کانٹا بھی ان کو چبھے یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہے جان، یہ ہے محبت، یہ ہے اصل تعلق، یہ ہے حب نبی. ڈرامے سے تھوڑی ہوتا ہے، کہانی سنانے سے تھوڑی ہوتا ہے، باتیں کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے. اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ یہ تو پھر ان کے گھر میں رہے، اور اس دوران میں انہوں نے پاؤں پہ ان کے انہوں نے توق ڈال دیے تھے، تو ہل سکتے نہیں تھے، ظاہری بات ہے. زنجیروں سے بندھے کمرے میں پڑے رہتے تھے. تھوڑے دن گزرے تو انہوں نے گھر کے کسی فرد سے کہا کہ مجھے استرا دے دو، تو وہ استرا دے دیا گیا اضافی بال صاف کرنے کے لیے. تو صوب سنت، شریعت کی پابندی. قید میں تو کیا وہ بھی مرنے والے ہیں، کب مار دی جائیں گے، 2-4 روز میں حوالے کیے جا چکے ہیں، لیکن وہ حرمت کے مہینے کی وجہ سے انتظار ہو رہا ہے. تو وہاں یہ نہیں خیال ہوا کہ چلو مر جائیں گے، تو صفائی کر رہے ہیں. تو اس طرح ان کو جیسے ہی ملا تو ان کے بھی ہاتھ میں ہی تھا، تو گھر والے اپنے کام وام میں لگے ہوئے تھے. ان کا ایک چھوٹا بچہ آ کے ان کے پاس بیٹھ گیا. بچے تو آئے جایا کرتے، انہوں نے اٹھا کے گود میں بٹھا لیا. ابھی بچہ گود میں ہے، اس طرح ہاتھ میں ہے. آسان بچانا اپنے آپ کو، بہت آسان ہے، سیکنڈوں کی ڈیل تھی. ہاتھ تو کھلے، پاؤں بندھے ہوئے، ظاہری بات ہے گھر قیدی گھر میں رہے گا، کچھ کھائے گا پیے گا، خود تو کچھ چھوڑنا پڑے گا. اس کو پاؤں باندھ دیے تھے خالی چین کے ساتھ کے اندر کمرے میں بند. تو بیوی جو گھر کی عورت تھی اس نے دیکھ لیا کہ بچہ میرا، تو ہائے ہائے کر کے ان کو دیکھا کہ تم یہ سمجھتی ہو کہ میں اس کو یرغمال بنا کے گویا اپنی، ایسا نہیں، بالکل بے فکر ہو میرے بچوں کی طرح، بس کھیل رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیا. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے زندگی میں ایسا قیدی نہیں دیکھا بھائی، اتنا اعلیٰ درجے اخلاق کا قیدی کہ کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کبھی جو اس کے اختیار اپنی جان بچا سکتا ہے. ایک بندہ اسے کندھے ابھی رکھتا کہ ابھی اس کو مار دوں گا، اس طرح ہے بچے کو سیکنڈوں میں فارغ کر دوں گا، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دیتے ہو. کہتے مجھے مدینے تک پہنچا کے تو اونٹ بھی دے دیتے کہ جاؤ چھوڑ تمہاری جان. ایک بچے کو تو بچانا کتنا آسان تھا. بچے کے ساتھ یہ دھوکہ ظلم ایسا نہیں کر سکتا میں، اپنی جان چلی جائے گی اس کے بدلے میں. حالانکہ وہ کرتے تو جائز ہوتا، جان بچانے کے لیے کرنے، کچھ کرتے تھوڑی. ایسے بڑے لوگ ان کو پھر 2 نفل جو پڑھنے کی سنت ہے انہوں نے اختیار کی. تو کہتی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ کبھی انگور کھا رہے ہیں، اس کے خوشے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے تو لا کے دیے نہیں، اور وہاں پہ ہوتے بھی نہیں تھے اور موسم بھی نہیں تھا، مزے سے کھا کے سب جنت سے ان کے پاس آتے تھے. پھر بعد میں ایمان لائے، ظاہری بات. کئی لوگ بعد میں ایمان لائے اس واقعے کو یاد کر کے کہ خبیب کو کھینچ کے لیا جا رہا ہے. انہوں نے 2 نفل کی اجازت مانگی، تو 2 نفل کہیں گے اگر تم مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ تم کہو گے میں جان بچانے کے لیے لمبی کر رہا ہوں تو لمبی پڑتا آخری رکعت. یہ سنت ان کی زندگی ہے کہ موت سے پہلے جب آدمی کو یقین ہو جائے کہ اس کا وقت آ گیا ہے تو سب 2 نفل پڑھ لے. شہادت کا وقت ہو تو 2 نفل اس سے پہلے پڑھ لے. یہ ان کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بات آپ نے پسند فرمایا. اس سے مسئلہ بھی طے ہو گیا کہ دین میں اس کی بنیاد ہونی چاہیے، ہر چیز کا عملی طور پر سنت میں ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن و سنت اجماع و قیاس سے وہ ثابت ہوتی ہو تو درست ہے. بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابہ تھے. ان سے ان دونوں کا تذکرہ کیا کہ تاکہ اصل مقصود تو یہ تھا کہ ان دونوں کا تذکرہ سامنے آ جائے، ایسے بڑے لوگوں کا. باقی تو نظم آسان ہی ہے ظاہری بات. تو خبیب اور زید دسنہ کی سیرت تمہارے لیے مشعل راہ ہے اے دل، جو حب نبی میں جیے اور جان دے. جیے بھی ایسے ہی نبی کے طریقے پہ اور جان بھی دے دے انہی کے راستے میں. وہی اصل میں عاشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عاشق بننا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، شریعت پہ چلنا پڑے گا، شریعت کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے.